नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी। और इस वक्त आप जो मंज़र देख रहे हैं ये है जस्टिस राजा सईद अकरम खान जुडिशल कम्प्लेक्स समानी, उसका बिल्कुल फ्रंट। और हम समानी चौकी भिम्बर लाहौर रोड पर बैठे हैं। जी, आपका तारुफ? जी, मेरा नाम हयात मोहम्मद है। हयात मोहम्मद वल्द फजल अहमद, कहाँ से बिलोंग करते हैं? गदड़ी बंडाला। गदड़ी बंडाला से आपका ताल्लुक़ है। और आज मेरे पास किस सिलसिले में मीडिया के पास आए? इसलिए आया हूँ कि हमारी एक बच्ची भैंस चौधरी मजीद भैंस के मरहूम जो फोत हो गए, हो गए, उसके दोते ने, उसकी बेटी की बेटे ने रात को 1 बजे उठा के ले गए हैं। ये कब की बात है? ये 3 दिन पहले की। 3 दिन से मुराद डेट आपको याद है? सभी आयात की डेट नहीं याद। यकम अगस्त 2023 को। हाँ। तो जब वो रात को ले गए, आपको कैसे पता चला रात को ले गए? हम सबको उस लड़की ने नशे वाली गोली खिलाई हुई थी, हम सोए हुए थे। जब सुबह उठे तो हमने समझा कि सोए हुए नहीं, देखा तकरीबन 7 बजे के करीब हमें पता चला कि वो सोए हुए नहीं, घर में ही नहीं है। अच्छा, बच्ची का नाम क्या है? नाइला। वल्दियत? फरीद अहमद। कहाँ शादीशुदा थी? गदड़ी में। गदड़ी में किसके घर? उसके खाविंद का नाम? अब्दुल सत्तार के। जी, कैमरे की जानिब रहिएगा। जी, अब्दुल सत्तार के बेटे के घर। अच्छा, नाम बेटे का? नवीद। नवीद। कब शादी हुई? ये तकरीबन 2 माह पहले, 2.5 माह पहले, 17 तारीख को। अचानक की या बच्ची की रजामंदी से हुई? सब कुछ देख सुन के, मतलब है कि रिश्ता 3-4 महीने पहले हुआ, तय हुआ, उससे निकाह हुआ, फिर 1 महीने के बाद शादी हुई। कुछ पहले कुछ शिकायत गड़बड़ कुछ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। जी, आप बिल्कुल मुखातिब रहेंगे। कुछ महसूस नहीं हुआ? अच्छा, ये बताएं कि ये जब वाक़या हो गया तो वो जिनकी बेटी है आपके, वो क्या लगते हैं? मेरे साले हैं। आप उनके बहनोई हैं? हाँ, मैं उनका बहनोई। आप बच्ची के फूफड़ हैं? फूफड़ है। अच्छा, तो फिर केस किसकी जानिब से रजिस्टर्ड हुआ? केस अपने बड़े भाई की, यानी नवीद के बड़े भाई की जानिब से रजिस्टर करवाया। क्यों मुकदमा पुलिस थाना चौकी में कैसे दर्ज हुआ, आप ये बताइए। तो हम सुबह जब हमें पता चला तो फिर आप गए थाना, फिर क्या हुआ? थाना में गए, वहाँ पे मतलब हमने पर्चा कटाने गए, उन्होंने दरख्वास्त काटी। दरख्वास्त काटने के बाद हम उनको लेके, उन्हीं की गाड़ी लेके हम उनके घर गए। तो वहाँ पे गए तो एक फैज़ान नामी वाइस चेयरमैन जो तहसील समानी का गई यूनियन काउंसिल से हैं वो तो? हाँ जी। अच्छा, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने हमसे 5 बजे का टाइम लिया। उन्होंने आपसे कहा कि 5 बजे का टाइम लिया? हाँ, हम लड़की आपको घर पहुँचाएंगे। अच्छा। लेकिन 2 बजे के बाद उन्होंने कहा कि हम लड़की को दारुल अमान पहुँचा दिया है, तो अब आप हमारे साथ चलें, हम खर्चा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप लड़की वापस ले आएँ चल के। अच्छा, ये बताइएगा कि दारुल अमान कहाँ पहुँची? कौन से दारुल अमान? ज़िला मंडी बाउलदीन में। ज़िला मंडी बाउलदीन तो पाकिस्तान के सूबा पंजाब में है जी। तो अब क्या सूरत हाल है? फिर आपने अगला स्टेप क्या लिया? हमने अगला स्टेप शाम को तकरीबन 400-500 आदमी के साथ थाने में गए और मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाया तो कोई ख़ास कार्रवाई थाने की तरफ से नहीं हुई। उसमें चौधरी, जब हम दरख्वास्त दर्ज करवा रहे थे तो चौधरी सोनी साहब का फ़ोन आया था, पता नहीं उन्होंने क्या कहा। उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको कैसे पता चल गया कि फ़ोन चौधरी बताया गया था? किसने बताया? जहाँ पे थानेदार साहब के साथ जिस वक्त फ़ोन आया था। किसको फ़ोन आया था? थानेदार साहब को। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको पता चल गया तो उन्होंने कहा कि हम रात को कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दूसरे दिन 2 बजे तकरीबन 10-12 बजे फ़ोन के कार्रवाई की गए, हम जी आए हैं, हम इसको लेने आए हैं, ऐसे करके फिर आगे कोई किसी को पकड़ा नहीं, किसी को उठाया नहीं, किसी से कोई इस तरह की बात नहीं। आपने कितने लोगों का नाम लिखवाया FIR? सिर्फ 3 लोगों का। किस किस का नाम बताइए? रईस का, नुमान का और अहमद का। 3 का। और लड़की को मुजरम नहीं लिखवाया? लड़की का मुद्दा लड़की के साथ ही है सारा। लेकिन उसको, अच्छा, तो जिस लड़के के साथ वो भागी या जाना चाहती थी या शादी करने के लिए भागी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम रईस है। वालिद? रईस वालिद खालिद। आपने वालिद को तो नहीं शामिल किया? नहीं, वालिद का वो इंग्लैंड में शामिल नहीं। आपने किसी बेगुनाह को शामिल नहीं किया। अब आप मुझे चौधरी फजल रहमान के पास स्पेशली क्यों कर आए? इसीलिए कि ये हाईलाइट किया जाए कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और कोई हमारी सुनवाई नहीं सुन रहा।
ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں آگے پیچھے کر کے ٹرکایا جا رہا ہے، اور ہمارے جو باقی نمائندگان ہیں یا ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ پریا پنچایت کے ذریعے ہم لڑکی کو واپس لے آئیں، کیونکہ تھانے میں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ دارالعلومان سے لڑکی آئے گی اور لڑکی ان کے حق میں بیان دے دے گی اور آپ فارغ ہو جائیں گے اور لڑکی آپ پہ کیس کر دے گی۔ جی ناظرین، یہ رہا ان کا معاملہ، انہوں نے تذکرہ کیا، میڈیا رپورٹ کروائی ہمارے پاس۔ ہم یہ بات تذکرہ کرنا ضروری سمجھیں گے کہ لڑکی جب گئی تو کس قانون کس حیثیت سے گئی، یعنی شرعی طور پر قانونی طور پر اس کو کیسے لے جایا گیا، وہ اکیلی دارالعلومان تک کیسے پہنچی، یہ سفر نامحرموں کے ساتھ کیا FIR کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ تو یہ تو طے شدہ بات ہو گئی کہ جب ایک لڑکی شادی شدہ ہے، طلاق سے پہلے اس کے اگر مراسم ہیں تو وہ سفر کرے گی تو نامحرم کے ساتھ چلیں۔ یہ معاملہ چونکہ پولیس کا ہے، قانونی ماہرین کا ہے، اور ہم لوگ ایک میڈیم سا رویہ رکھتے ہیں، بظاہر کچھ اور باتیں بھی ہوں گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری علی شان سونی نے فون کیا، SHO نے سنا، تو یہ معاملہ آپ نے پروف کرنا ہے۔ نہیں، ہم پروف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈائریکٹلی کہہ سکیں کہ ہمیں نہیں، وہ ثبوت نہیں، لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہوا۔ ہاں، ہم ادھر ہی کھڑے تھے، جب فون آیا تو ہم اندر ہی کھڑے تھے، تو آپ کو یہ کلیئر تھا کہ انہی کا فون ہے؟ باتوں سے محسوس ہوا کہ انہی کا فون ہے، اور اس کے بعد تھانے دار ہنس رہے تھے۔ اچھا ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جو کیسز کو خراب بھی کرتی ہیں اور ٹھیک بھی۔ اچھا، معاملہ جو بھی ہے، لیکن آپ کا مدعا یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے کارروائی نہیں ہو رہی اور یہ واقعہ ہو گیا اور بات دارالعلومان تک جا پہنچی۔ اب آپ میڈیا کے پاس آ گئے، میڈیا رپورٹ ہو جائے گی، میں اسے اپلوڈ کروں گا، میں بحیثیت کرائم رپورٹر اپنی ٹیم کے ساتھ انویسٹیگیٹ کروں گا۔ کیا آپ انویسٹیگیشن میں سپورٹ کریں گے؟ انشاءاللہ۔ آپ ابھی جو کچھ کہہ رہے ہیں کیمرے کی جانب دیکھ کر مضبوطی سے کہیے، پھر یہی سوال میں کیمرہ رکھ کے پھر آپ سے کروں گا کہ آپ جب پریشان تھے تو آج آپ نے 3 اگست 2023 کو یہ بیان ریکارڈ کروایا، یہ اپلوڈ ہو رہا ہے اس وقت، عوام اس کو دیکھ رہی ہے، یعنی چند لمحوں کے بعد جب دیکھے گی تو دیکھ رہی ہوگی۔ اور جب میں آپ کھسکیں گے، تبدیل کریں گے اپنا لب و لہجہ، ڈیلنگ لوگوں سے متاثر ہو کر یا کسی کے کہنے پر یا لوگوں کے معاملات کے گائیڈ لائن لینے پر، تو پھر ہم حق رکھیں گے کہ ہم آپ کے اوپر بھی کیمرہ رکھ کے آپ کا تعاقب کر کے آپ کا موقف لیں۔ آپ اس کو میڈیا انویسٹیگیشن کے حق میں ہیں کہ ہم کریں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم غریبوں کے ساتھ اگر ایسا ہی ہوتا رہا، پیسے والے ایسے ہی لوگوں کی بچیاں اٹھاتے رہے، تو کیا ہم غریبوں کا جینا یہاں پہ دشوار ہے یا جینا ہمارے لیے اچھا ہوگا؟ ہم تو مر جانا بہتر سمجھتے ہیں ایسی ذلت سے۔ جی ناظرین، ہم نے ان سے جو بات کہنی تھی وہ کہلوائی، کچھ کہلوانے سے مراد انہوں نے کہی، ہم سے جو ہمارے ضروری سوالات جو بن سکتے تھے وہ میں نے کیے، اور اگر کوئی کمی بیشی رہے گی تو انویسٹیگیشن کے تقاضوں کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے، ویڈیو کلپ لمبا ہونے سے بچانے کے لیے۔ فی الوقت ہم یہ معاملہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اعلیٰ حکام بھی سن رہے ہیں، چودھری علی شان سونی نے بھی سنا، اور کوئی اور بڑی شخصیت ملوث ہے تو بتائیے، کھل کے بتائیے۔ جس وقت لڑکی یہاں سے نکلی ہے تو 1 بجے چودھری سلیم صاحب سے اس لڑکے نے رابطہ کیا ہے۔ کس لڑکے کا نام بتائیے؟ رئیس نے۔ یہ سلیم کون ہے؟ نائک سلیم۔ نائک سلیم ہے کیا؟ کون ہے؟ وہ جو جوندرا میں رہتے ہیں، ضلع کونسلر ہیں ڈب سے دوا سے، تو ان سے رابطہ کیا، یہ بھی بات وہی ہے؟ زبانی کہ وہ لڑکے نے میرے ساتھ 1 بجے رابطہ کیا ہے، ان کی زبانی؟ ان کی زبانی۔ اچھا، اب اور کون لوگ پنچایت میں ملوث ہیں، ابھی یعنی شامل ہیں اس معاملے کو، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے گاؤں کے لوگ نام بتائیں خاص کے؟ خاص ہمارے ماسٹر فاروق صاحب ہیں، ربانی صاحب ہیں۔ ربانی کون ہے؟ سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع ممبر۔ پریا کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں ابھی۔ ناظرین، یہ پریا کے ذریعے اگر شرعی اور قانونی معاملات حل ہوتے ہیں تو پریا یہ تو کر سکتی ہے کہ ان کو پروو کرے، ان کو لائے، اور تحقیقات کا جب عمل پولیس سے چھین لیا جائے گا، بقول ان کے اگر چودھری علی شان سونی بھی شامل ہیں، ایڈمنسٹریٹر راجہ غلام ربانی بھی شامل ہیں، اور لوگ بھی شامل ہیں، تو پولیس کو آپ مورد الزام کیسے ٹھہرائیں گے؟ یہ معاملہ آپ تمام کے میں گوش گزار کر رہا ہوں،
اور وزیر اعظم تو ہم کہتے ہیں ہر اپیل ہوتی ہے چیف جسٹس سے، آئی جی سے، ڈی آئی جی سے، ایس پی سے، ڈی سی سے، اور پھر باقی لوگوں سے، ایم ایل اے سے بھی ہوتی ہے. تو ایم ایل اے کو تو انہوں نے ایکیوزڈ کر دیا، ربانی صاحب کو بھی. تو یہ وہ لوگ وہ ساتھ ہے ہمارے، وہ اس چیز کا نہیں، وہ معاملہ سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے نا. ہیں. تو پولیس کے لیے تو بہر طور معاملات کھڑے ہو گئے کہ پولیس سیاسی معاملات آج 3 دن ہو چکے ہیں کہ کسی نے ابھی تک کوئی پیش ان رفت لڑکوں کو نہیں اٹھایا. گھر سے ایک لڑکا اٹھایا ہے، وہ بھی کل دن کو. وہ کہاں ہیں؟ وہ پتہ نہیں ابھی تھانے میں ہے، گھر میں ہے. مجھے کیا اس کا نام علم ہے نہیں جس کو اٹھایا؟ علی رضا نام ہے. وہ شامل تھا ایف آئی آر میں؟ نہیں، وہ دوسرے عام لڑکوں ان کے گھروں میں سے ہے. ویسے کسی نامزد بندے کو وہ نہیں اٹھایا. نامزد نہیں اٹھایا. ناظرین، اگلے مرحلے تک آپ سے کرائم رپورٹر وہ یہی چودھری کہتے ہیں کہ لڑکی کو ہم لائیں گے، لڑکی جو بیان دے گی اس کے مطابق آپ کی ایف آئی آر کینسل ہو جائے گی، اور آپ کا کوئی مدعا نہیں ہے. لڑکی جو کہے گی آپ کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے. پھر جی، آپ نے تمام بات سن لی. چاہوں گا اگلے مرحلے تک اجازت، اور یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے کیمرے کا اگر سامنا کوئی لوگ نہیں کرتے تو بھرطور ہم ٹرائی کریں گے کہ لائیو کیمرہ لے کے جائیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر چودھری ضلع راجہ غلام ربانی ہوں، فاروق صاحب ہوں، یا ملزمان میں سے کوئی ہو، یا میرے محترم چودھری علی شان سونی ہوں. ہم ان سے اجازت لے کے کیمرہ نہیں کھولیں گے. یہ سوال ہم کوشش کریں گے کہ لائیو کیمرے میں ہی ان سے بات ہو. اللہ حافظ.